एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए खिलौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारी ही गोटियां आपस में बांटते हैं। अमानुष गंध से भरी इनके आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हाँफते हैं। शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम भगवान के चहीते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तहे से मिलकर भी अपनी अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मदद के नाम पे हो गए हजारों कुर्बान। जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उबारा, मुझे उस राम की तलाश है। मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। क्या करे, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। कभी शैतान आएंगे, मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, मेरे जहन की तलाशी लेंगे, फिर जल उठेंगे। उस वक्त मैं डरूंगा नहीं, अपने विश्वास को ढाल और अंदर की आग को तलवार बनाऊंगा। एक ना एक दिन तो उस आग में तुम कूदोगे ही। करो, आज मुझे बदनाम करो, नीलाम करो, नीलामी के लिए क्या है मेरे पास, बस चलते हुए आंसुओं का एहसास। मगर मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारी आखिरी बोली पर मेरे 2 सांसों के बीच का ठहराव तुम्हें फोकट में दूंगा।
آ گئے میری موت کا تماشا دیکھنے. اب مجھے لٹکا دیں گے, زبان ایسی باہر آئے گی, آنکھیں باہر آئے گی, تھوڑی دیر لٹکتا رہوں گا, پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتار لے گا, پھر آپ چرچا کرتے گھر چلے جاؤ گے, کھانا کھاؤ گے, سو جاؤ گے. تمہاری یہ نامردانگی, بزدلی ایک دن اس دیش کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی. کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں, کچھ نہیں. تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو, غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے. پہلے راجا مہاراجاؤں کی غلامی کی, پھر انگریزوں کی, اب چند غدار نیتاؤں کی اور گنڈوں کی. دھرم کے نام پر یہ تمہیں بہکاتے ہیں, تم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو. کاٹو کاٹو. اوپر والا بھی اوپر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی, سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی, انسان. انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے, کیڑے. کیڑے رینگتے رہو, سڑتے رہو اور مرو. آئے اور گئے, کھیل ختم. کیوں جیے معلوم نہیں, کیوں مرے معلوم نہیں. قلم والی بائی کرانتی لانا چاہتی تھی, قلم کے زور پر کالے ورتمان کو ختم کرنا چاہتی تھی. کون سمجھا اس کی بات کو؟ 10 سالے مردے, زندہ لاشیں, کسے جگاتی وہ؟ میں جاگ گیا, کچھ اچھا کام کر کے جا رہا ہوں, سکون ہے. لیکن دھیان میں رکھنا, تمہاری یہ خاموشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی. یہ قانون والے, وردی والے نیتا, انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا. ایک دوسرے کو جلاتے وقت تمہارا ایمان کہا گیا تھا, بھاڑ میں. یہ پسو جیسا ہمارا پڑوسی ملک آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھ نہیں پائے گا. ایک بات بھول رہا ہے, ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا, اس کا آٹا بھی ودیشی چکی سے پیس کے آتا ہے. سالے اپنے خود کے دیش میں سوئی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں. وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ مردوں کا دیش ہے. وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اسے توڑنا بالکل آسان ہے. میں ہندو, میں مسلمان, میں سکھ, میں فلانا, میں ڈمکا. ایک لاٹھی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے, لیکن لاٹھی کے بھارے کو توڑنا مشکل ہے. میں نے بچپن میں پڑھا تھا, اسکول میں, 3ری میں. میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو, کیوں سمجھا رہا ہوں؟ پاگل ہوں میں, بھوسا بھرا پڑا ہے میرے دماغ میں. کیوں باتیں کر رہا ہوں ان پتھروں سے؟ ہنسو ہنسو, خوشیاں مناؤ. کرانتی کی راہ پر ایک اور کتے کی موت مرنے جا رہا ہے, کل کوئی اور مرے گا, ہمیں کیا؟ ہاں, ہم اسی طرح جیتے رہیں گے, ہے نا؟ جیو بھائی جیو, جیسے چاہیے ویسے جیو. میں ہجڑے کی زندگی جینا نہیں چاہتا. اے لا, چل چل لا. کھڑو, یہ پھانسی نہیں ہو سکتی. ان دیش دروہیوں کے خلاف جو سرکار کو ثبوت ملے ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرتاپ نے ان کو مار کر دیش کا ادھار کیا ہے. اس لیے بھارت کے راشٹرپتی نے اس کی سزا معاف کر دی ہے. اور آئین وہ آئین جو متفقہ طور پہ بنایا گیا ہو, جس میں پاکستان کے ہر شہری کو یہ ضمانت ہو کہ وہ سر اٹھا کے اس ملک میں چل سکے, جس کو یہ اجازت ہو کہ وہ روزگار کر سکے, وہ تعلیم حاصل کر سکے اور وہ اپنی بساط کے مطابق زندگی گزار سکے. لیکن جناب اسپیکر, اس ملک میں ہم نے نئے ڈرامے شروع کر دیے. جناب اسپیکر, میں کسی کا نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, آج آپ دیکھیں ہمارے تھانے سارے بھرے پڑے ہیں. تھانوں میں کون ہے؟ وہ ہیروئن کا مریض جس نے ایک چپل چوری کیا ہے, جس نے کوئی سائیکل چوری کی ہے, جس نے کسی کے جیب سے 500 روپے مانگے نکالے ہیں. جناب اسپیکر, میں کسی کا نام نہیں لیتا. اور جو کروڑوں کے چور ہیں, جو کروڑوں کا پیسہ رشوت کے طور پہ کماتے ہیں, وہ اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہیں. یہ نہیں چل سکتا جناب اسپیکر, یہ نہیں چل سکتا جناب اسپیکر. ہم نے توبہ کرنی ہوگی, ہم سب نے مل کے توبہ کرنی ہوگی. ہماری افراد کو بھی توبہ کرنی پڑے گی. انہیں جانا ہوگا چھاونیوں میں اگر انہیں پاکستان عزیز ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, اس میں ہم رہنا چاہتے ہیں. ابھی جناب اسپیکر, بلوچ کیا چاہتا ہے آپ سے, سندھی کیا چاہتا ہے, سرائکی کیا چاہتا ہے, پشتون کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس آزاد ملک میں اپنے وطن پہ اپنے عوام کی مرضی سے ہمیں حق کی حکمرانی دو. یہ ان کا قرآنی حق ہے, یہ ان کا اسلامی حق ہے, یہ ان کا آئینی حق ہے, یہ ان کا اقوام متحدہ کے منشور کے تحت حق بنتا ہے. جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کو اگر بچانا ہے, 21ویں صدی کے تقاضوں کے متعلق بچانا ہے. جناب اسپیکر, ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں, ماشاءاللہ,
سب کہتے ہیں قرآن شریف کا حکم ہے جناب اسپیکر، قرآن کریم کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، آپ عدل کریں تاکہ یہ آپ کو تقوی کے نزدیک لے جائے۔ جناب اسپیکر، یہاں کتنے آدمی قرآن کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، اینی بڈی جو قرآن کی قسم کھا کے کہہ سکے کہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جناب اسپیکر؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے انصاف کا یہ اعلان، میں معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، میں عزت کرتا ہوں جوڈیشری کی، آپ کے انصاف کا یہ اعلان ہے جناب اسپیکر، آج کوئی بھی پیسے کا آدمی، پیسے والا آدمی، گورنمنٹ کا سپورٹر جس کے پاس پیسہ ہو تو ہر ناجائز مقدمہ پاکستان کی ہر عدالت میں جیت سکتا ہے جناب اسپیکر۔ اس کو غلط گواہ بھی مل جائیں گے، اس کو فلانا بھی مل جائے گا، اس کو فلانا بھی مل جائے گا، پھر بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ میں شوکت عزیز کو برا بلا کہوں، یہ خدا نخواستہ مجھے برا کہیں۔ پاکستان ایک خطرناک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اس کے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور پاکستان کو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے 5 بھائیوں کے ملک کی حیثیت سے اسے ایسا چلائیں جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی بھائیوں کی طرح مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکیں۔ یہاں بات ہوئی جناب اسپیکر عدم اعتماد کی، تعداد یہ ہے، تعداد وہ ہے۔ آپ کو جناب اسپیکر یہ اکابرین بیٹھے ہمارے دینی عالم بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ہر مسجد میں، ہر کتاب میں، ہر جگہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ خطبے کے لیے اٹھے اور ایک آدمی کھڑا ہوا کہ جی نہیں حضرت عمر بھائی آپ کی بات میں نے نہیں سنی، ایسا ہیرا غیرہ تو خیرہ نہیں، عمر فاروق 10 سال رسول اللہ مبارک کا سیکنڈ خلیفہ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، عمر میں نے آپ کی بات نہیں سنی، کیا بات ہے جی آپ کی قمیص کا معاملہ خراب ہے، مجھے اس کا حساب دو۔ کیا وہ نمبر کے پیچھے گیا؟ اس کو یہ شک پڑا خدا نخواستہ کہ خلیفۃ المسلمین نے جو قمیص بنائی ہے وہ اس کے اپنے حصے کے غنیمت سے نہیں بنتی۔ آج ملک کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اربوں پیسے کھائے گئے اور ہم کہتے ہیں تعداد بتاؤ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ میں اکیلا کہتا ہوں یہ غلط ہے تو میں ٹھیک کہتا ہوں۔ کس نے اس بدھو سے پوچھا؟ کس نے اس بدھو سے پوچھا کہ بدھو بیٹھ جاؤ، تم حضرت عمر کو چیلنج کر رہے ہو؟ حضرت عمر جیسے آدمی جناب اسپیکر جس کے گن گائے جاتے ہیں، جس پہ لوگ دنیا جان کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک بدھو کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے حساب دو کہ آپ نے قمیض کیسے بنائی، اور آج ہم پہ کیچڑ اچالی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو تعداد کے لحاظ سے آپ ہار گئے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، تعداد کے لحاظ سے ہار جائیں۔ کل اکبر خان بگٹی کا قتل ہوا ہے، کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کیس میں؟ کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کے گنواتا ہوں، آپ کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم، آپ کا اتحادی ہے فاروق خان لغاری، آپ کا اتحادی ہے پرانا ہمارا پریمیئر چودھری شجاعت، آپ کے اتحادی ہیں جمالی صاحب، آپ کے اتحادی ہیں جناب اسپیکر۔ ان میں سے آدھے یہ کہیں کہ اکبر بگٹی اچھا ہوا اس کو قتل کیا گیا، وہ دہشت گرد تھا، اس کا مارنا بہترین کام ہوا ہے۔ جناب اسپیکر ان میں سے آدھے کہہ دیں میں آپ کو ابھی استعفیٰ دے دوں، ابھی دے دوں گا استعفیٰ۔ تو نہیں اس میں، تو اس میں نہیں آتا، تو اس میں نہیں آتا۔ I repeat جناب اسپیکر، جناب اسپیکر I repeat، محترم الطاف حسین ایم کیو ایم کا، محترم الطاف حسین ایم کیو ایم کا، فاروق خان لغاری، جناب جمالی، جناب چودھری شجاعت، جناب اسپیکر ایک اور آدمی یہ اٹھ کے یہ کہیں کہ جناب اسپیکر اکبر بگٹی واقعی غدار تھا، قابل قتل تھا، اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ جناب ہم نہیں کہہ سکتے، شریف آدمی کہتا ہے۔ آپ یہ لاسٹ اٹ، آپ نے ایک 80 سالہ بوڑھے کو مارا ہے، 80 سالہ آدمی کو مارا ہے، اس کی لاش حوالے نہیں کر رہے، اس پہ آپ کی تمام حکومت آپ کی مخالف ہے۔ وٹ بلڈی نو کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کیا ہوتی ہے؟ ابھی اوپن کوٹ کریں، کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے بگٹی کا قتل میں؟ آپ نے چپ چپ 4 سال سے جن سے ڈرامہ بنائے، کیوں کہا آپ نے کہ ہم نے اسے مارا ہے؟ جب کہا کم سے کم ڈیڈ باڈی دے دو۔ اگر اس کا طریقہ نہیں آتا، میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کے ساتھ سپورٹر ہیں آپ کی پارٹی میں، دودا خان کا لڑکا محترم آپ کے پاس سینٹ میں ہے،
جمالی صاحب کا بتیجا جان ہے وہ ادھر ہے، جمالی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 2 آدمی اور کل جناب اسپیکر یار محمد ریم یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو ہیلی کاپٹر دے دیں، یہ جا کے ڈھونڈ لیں گے، آپ کے پاس لے آئیں گے، اب جان ٹوٹ جائے گی اگر آپ نے مارا ہے۔ کیوں تماشا کرتے ہو؟ اور اگر جناب اسپیکر آپ نے یہ اس لیے مارا وہ چیف صاحب کو کہ آپ کوئی لاؤڈ میسج دینا چاہتے ہیں مظلوم قوموں کو، تو جناب اسپیکر نرم ترین الفاظ میں سن لیجئے، میں سرائکی کی طرف سے، میں سندھیوں کی طرف سے، میں بلوچوں کی طرف سے، میں پشتونوں کی طرف سے آپ سے کہتا ہوں جناب اسپیکر، پنجابی میں چاہتا ہوں پنجابی فوج خطرناک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم اس ملک میں ہم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح قتل نہیں رہیں گے، کسی قیمت میں نہیں رہیں گے۔ یہ محمد علی جناح کی تصویر، یہ اللہ کے نام، یہ آپ کی تمام پاکستان گواہ جناب اسپیکر ہے، ریپیٹ اٹ، ہم اس ملک میں غلاموں کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ کتنے کو آپ مارو گے؟ کتنے خون چاہیے آپ کو سر چاہیے؟ کتنے سر چاہیے؟ بلوچوں کے سر حاضر، پشتونوں کے بھی حاضر، سرائکیوں کے بھی، سندھیوں کے بھی، ہم اس ملک میں ہم اس میں برابر کے شہری ہیں۔ سرائکی بچے جی، سرائکی بیلٹ پہ سرائکی عوام کی بادشاہی آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی بادشاہی آپ کو تسلیم کرنی ہوگی۔ قبائلی علاقہ NWFP، پنجاب کے پشتون، بلوچستان کے پشتون، ان کے متحدہ صوبے کی ایک اقتدار آپ نے پشتون عوام کو دینا ہوگا، اگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 60 سالہ 80 سالہ بوڑھوں کو مارنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری گردنیں حاضر ہیں، قتل کر دیجئے، کہاں تک قتل کرتے رہیں گے؟ لیکن پھر ایک نام یہ نوٹ کر دیجئے جناب اسپیکر، یہ خطہ ہوگا جناب اسپیکر، خدا نخواستہ پھر آپ کا پاکستان نہیں ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا۔ جب آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھیں گے، جب ان کو آئینی حق نہیں دیں گے، جب ان کے ساتھ نہیں دیں گے جناب اسپیکر، بندوقوں کے سایوں میں حکومتیں نہیں چلتی۔ ہر دل میں ڈک دنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، پہلے ترے پتیخت دے مغل دے کپے رنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے۔ شیر خان دے غاصب سراف جنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، پہلے تے پتیخت دے مغل دے کپے رنگ دے، داد پکن خواد خور رنگ دے، داد پکن خواد